قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے حروف جارہ پڑھے تھے، وہ حروف کے جو اپنے بعد آنے والے اسم کو جر دیتے ہیں، یعنی اسم کا نارمل اعراب رفع کا ہوتا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی وجہ ہوگی تو اعراب رفع سے کسی اور میں جائے گا، کسی اور فارم میں. تو جر فارم میں جانے کی دو ہی وجوہات ہیں، ایک تو اس کا مضاف الیہ ہونا اسم کا، اور دوسرا یہ ہے کہ مجرور ہونا جار، حرف جار کی وجہ سے. آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ سبق پڑھیں گے، اور وہ ہے ضمائر، یعنی پروناؤنس. انگریزی میں جیسے ہی، شی، اٹ ہے، یہ کیا ہیں؟ یہ پروناؤنس ہیں. پھر ان کے پلورلز بھی ہیں، اور فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اینڈ تھرڈ پرسن، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے ہاں اور عربی میں غائب، حاضر اور متکلم کے صیغے ہوں گے. پھر یہ کہ پروناؤنز میں آپ جانتے ہیں کہ انگریزی میں بھی کوئی حالت اعراب ہے، یعنی پروناؤنز کی 3 فارمز ہیں انگریزی میں: نامینیٹو کیس، آبجیکٹو کیس اینڈ پوزیسو کیس. سو وڈ بی ان عربک. اس میں جو حالت رفع ہے وہ نامینیٹو کیس ہے، حالت نصب جو ہے وہ آبجیکٹو کیس ہے، اور حالت جر جو ہے وہ پوزیسو کیس ہے، یعنی اضافت، وہی پوزیشن کے لیے. اب ہم آج ایک نیا چارٹ انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اب باقی جتنی بھی عربی ہوگی وہ اسی چارٹ کے اندر آئے گی. اس چارٹ کو آپ نے ایز سچ اپنے ذہن کے اندر ٹرانسفر کرنا ہے، اور ساری فلنگ دی بلینک اپنے ذہن کے اندر اس چارٹ کے اندر کرنی ہے. یعنی وہ منڈے ٹیوزڈے کی طرح یاد نہیں کرنا اس کو، بلکہ صحیح پوزیشن کے اوپر آپ نے سب کو یاد کرنا ہے. پریفریبلی اس کی اپنی کاپیوں میں ایک چارٹ بنا کر کسی بڑے پیپر پر، اور بڑے پیپر پر یعنی یہ چارٹ جو ہیں وہ 6 بنا لیں سے، اس کو پھر آپ ملٹیپل فوٹو کاپیاں کروا لیں تو آپ کو پریکٹس کے لیے بڑی آسانی ہوگی. ٹھیک ہے؟ چارٹ کیا ہے؟ اس لائن پر آئیں گے: واحد، مثنیٰ اور جمع. ادھر آئیں گے تھرڈ پرسن، پھر آئے گا سیکنڈ پرسن، اور پھر آئے گا فرسٹ پرسن. پھر تھرڈ پرسن کا پہلے آئے گا مذکر، پھر آئے گا مؤنث، پھر سیکنڈ پرسن کا بھی پہلے آئے گا مذکر، اور اس کے بعد آئے گا مؤنث. فرسٹ پرسن جو ہے وہ کامن جینڈر ہوتا ہے، اور اس میں مثنیٰ اور جمع بھی ایک ہوتا ہے، اور مذکر مؤنث بھی ایک ہوتا ہے. لہذا اس کے یہ خانہ جو ہے یہ بھی یہاں پر ختم ہو جائے گا. کل 14 خانے بنیں گے: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور 14. ہر خانہ جو ہے وہ اس کی پہچان ہے. یعنی یہ خانہ آپ نے دیکھنا ہے تو یہ کیا ہے؟ اوپر سے پہلے پڑھیں: واحد، مؤنث، غائب. ٹھیک ہے؟ تھرڈ پرسن مینس غائب. غائب سے مراد کیا ہے؟ نہ تو، نہ میں، او، نہ تم، نہ ہم، وہ، یعنی ہم دونوں سے علاوہ تھرڈ پرسن. اور فرسٹ پرسن میں خود ہو گیا، ہم خود ہو گئے. سیکنڈ پرسن جس سے بات ہو رہی ہے، اور تھرڈ پرسن ہم دونوں کے علاوہ. سیکنڈ پرسن جو ہے اس کو عربی میں حاضر کہتے ہیں.
اور اس کو متکلم کہتے ہیں، کلام کرنے والا، متکلم۔ انگریزی میں کیا ہے کہ کیونکہ وہاں مثنیٰ کا صیغہ نہیں ہوتا تو یہ ہے ہی، یہ ہے شی، اور یہ دونوں ہیں دے۔ اور انگریزی میں آپ کو معلوم ہے کہ یو جو ہے وہ کامن جینڈر بھی ہے اور کامن نمبر بھی ہے، تو یہ سارا کا سارا انگریزی میں کیا ہے؟ یو ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ہی، یہ شی، نومینیٹو کیس کی بات ہو رہی ہے، اور یہ دونوں ملا کر کیا ہیں؟ دے۔ اور نومینیٹو کیس میں یہ ہے آئی اینڈ یہ ہے وی۔ یعنی یہ آپ کو انٹروڈیوس کروانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں پہلے کانسیپٹ واضح ہو جائے کہ ضمائر ہیں کیا۔ ٹھیک ہے جی، اور ان میں جو کیسز ہیں وہ انگریزی میں بھی ہوتے ہیں۔ مثلا ہی نومینیٹو کیس ہے تو ہم اور ہز، یہ شی نومینیٹو کیس ہے تو اس کا پوزیسو میں آبجیکٹو کیا ہے؟ ہر، ہر۔ دے، دیم، آئی، مائی اینڈ می، اور وی، اور اینڈ اس۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مختلف کیسز ہیں۔ کیسز از کمپیریبل ود اعراب۔ رفع نومینیٹو کیس، آبجیکٹو نصب، اور جر جو ہے وہ کیا ہے؟ پوزیسو کیس۔ چلیے اب ہم آتے ہیں عربی میں۔ یہاں میں لکھ دیتا ہوں حالت رفع۔ اور یہ یعنی پورا کا پورا چارٹ جو ہے یہ حالت رفع کا چارٹ۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن۔ یعنی اس چارٹ کو آپ نے اپنے ذہن میں ٹرانسفر کرنا ہے تاکہ یہاں پر آپ کو گننا نہ پڑے کہ یہ پانچواں یا چوتھا صیغہ ہے۔ ڈائریکٹ آپ یہاں پر ہٹ کریں اور دیکھیں واحد مؤنث غائب، مثنی مؤنث حاضر، جمع متکلم۔ ٹھیک ہے جی، مثنی مذکر غائب، جمع مذکر حاضر۔ یعنی اس طرح آپ کو اس کی پلیس جو ہے وہ یاد ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ رفع کا چارٹ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ عربی زبان میں ضمیر جب حالت رفع میں آئے گا تو پورا لفظ ہوگا، جبکہ اگر نصب اور جر میں آئے گا تو یہ کسی اور کا اپینڈکس ہوگا، اس کا اپینڈکس ہوگا، یعنی اس کے شروع میں کوئی اٹیچمنٹ ہونی چاہیے۔ نصب اور جر کا اعراب جو ہے بغیر اٹیچمنٹ کے نہیں آ سکتا۔ سورہ فاتحہ میں جو ایہ ہے نا، ایہ کا، ایہ کوئی لفظ نہیں ہے، یہ فلر ہے، بھرتی کا لفظ ہے۔ یہ جو ہم ہی ترجمہ کرتے ہیں یہ ایہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ وہ ہی کا ترجمہ کہاں سے نکلا؟ جیسے ما فی السماوات و ما فی الارض للہ، ما فی السماوات و ما فی الارض للہ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کہنا ہو اللہ ہی کا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ خبر کو مقدم کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ للہ کو آپ پہلے لے آئیں گے تو اس پہ ایمفیسس پیدا ہو جائے گا، حصر پیدا ہوئے گا، اللہ ہی کا ہے۔ لیکن اب جب وہ نعبدو کا و نستعینو کا، یہ تھا نارمل جملہ، لیکن کا اکیلا پہلے نہیں آ سکتا، اس کے ساتھ پہلے کچھ اٹیچ ہونا چاہیے۔ تو اب چونکہ اور کوئی لفظ نہیں ہے تو ایہ بھرتی کا ایک لفظ ہے، وہ ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے، ایہ کا نعبدو۔ اصل میں کیا تھا؟ کا نعبدو، لیکن وہ جو نصب اور جر کی ضمیر ہے وہ علیحدہ کھڑی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کوئی اٹیچمنٹ چاہیے، تو پھر ایہ اٹیچ کر دیا، ایہ کا نعبدو، ایہ کا نستعین۔
سمجھے؟ السماوات والارض للہ، السماوات والارض للہ، اور آپ کہنا چاہتے ہیں آسمان اور زمین اللہ ہی کا ہے، تو کیا کریں گے؟ للہ السماوات والارض، وہ للہ پہلے آ گیا تو ایمفیسس پیدا ہو گیا۔ اب اللہ کی بجائے اللہ کے لیے آپ ضمیر لاتے ہیں کہ السماوات والارض لہو، آسمان اور زمین اسی کے ہیں۔ اب یہ کہنا اسی ہی کے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ لہو کو پہلے لانا پڑے گا۔ یہاں تو چلیے لام ہے نا اٹیچ ہونے کے لیے، تو یہ پورا کا پورا پہلے آ جائے گا خبر اس کی، تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر خبر جو ہے وہ کیلی ضمیر ہو، جیسے کا، تو پھر مسئلہ ہے آپ کو کوئیوں کو کھڑا کرنا۔ بس اصولی طور پہ بات یاد رکھیں کہ نصب کی ضمیر اور جر کی ضمیر ہمیشہ اٹیچڈ ہوتی ہیں، متصل کہتے ہیں اٹیچڈ، اور رفع کی ضمیر جو ہے وہ ڈیٹیچڈ ہوتی ہے، منفصل، سیپریٹ۔ اب حالت رفع کی ضمیر جو تھی وہ یہ تھی بلیک کلر میں، اور حالت نصب اینڈ جر کی ضمیر جو ہے وہ ریڈ کلر میں آئے گی۔ وہ ساتھ ساتھ میں نیچے لکھتا ہوں، اس میں اٹیچ ضرور لکھنا ہے، اٹیچڈ ہو، یاد ہی آپ ایسے کریں، اٹیچڈ ہو، اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہم، اٹیچڈ ہا، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذب ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ تو وہ پوری کی پوری صورت جو ہے وہ اس اٹیچ ضمیر پر ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہا اور مثنیٰ پھر کامن ہے، ہما اٹیچڈ، اور یہاں پر اٹیچڈ ہننا، وہ تھا اکیلا ہننا، یہ ہے اٹیچڈ ہننا۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے حاضر کے صیغوں میں، یعنی ان کو ہٹا دیتے ہیں اور تا کو کاف سے بدل دیتے ہیں۔ باقی یہاں پر اگر تا کو کاف سے بدل دیا جائے، ان کو ہٹایا جائے تو باقی کا رہتا ہے تا تما تم تی تما تننا، اور اس کو کاف سے بدل دیں گے تو کیا ہوگا؟ اٹیچڈ کا، اٹیچڈ کما، اٹیچڈ کم، اور اٹیچڈ کی، اٹیچڈ کما، اٹیچڈ کننا، اور اٹیچڈ یا، لیکن یہ یا جو ہے یہ ما قبل کسرہ مانگے گا، یاد رکھیے گا، اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ یا ساکن ہوگا، اور اس کے پیچھے جو حرف لفظ آئے گا اس سے آخری حرف پر زیر ہونی ضروری ہے، اور یہاں پر اٹیچڈ نا۔ تو یہ ہمارا ضمائر کا چارٹ مکمل ہو گیا۔ حالت رفع میں ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتن انا نحنو، اور حالت نصب اور جر میں ہو اٹیچڈ، ہو اٹیچڈ ہما اٹیچڈ ہم، اٹیچڈ ہا اٹیچڈ ہما اٹیچڈ ہننا، اٹیچڈ کا اٹیچڈ کما اٹیچڈ کم، اٹیچڈ کی اٹیچڈ کما اٹیچڈ کننا، اٹیچڈ یا ساکن، اور اٹیچڈ نا۔ ہاں وہ پہلے اس کی زیر ہے نا، اس کو علیحدہ کرنے کے لیے، وہ پروننسیشن کی وجہ سے ہوتا ہے، لفظ یہی رہتا ہے۔ وہ یہاں بھی یعنی یہ ہو جو ہے اور یہ سارے ہما ہم یا ہمنا، یہ اگر اس سے پہلے ما قبل زیر ہوگی تو یہ ہی ہو جائے گا، کتابی ہی، رسولی ہی، اور اگر زبر ہوگی تو یہ ہو ہی رہے گا۔ اور کبھی زبر کھڑی زیر ہوگی، اور کبھی کھڑی زیر ہوگی، کبھی صرف زیر ہوگی، کبھی
الٹا پیش ہوگا اور کبھی صرف پیش ہوگا. اس طرح کی یعنی پروننسیشن کے مطابق جو پیچھے سے آ رہا ہوگا اس کی فلو نہیں توڑے گا عرب. اس کا مزاج ہے کہ جیسے ول ناٹ کو وانٹ، شیل ناٹ کو شانٹ، کین ناٹ کو کانٹ انگریزی میں کرتے ہیں. وہ صرف پروننسیشن کے آسان کرنے کے لیے. عرب جہاں بھی اس کی پروننسیشن میں کوئی بمپ آئے گا تو اس کو سیدھا کر لے گا. جیسے ہم بھائین کر دیتے ہیں بھائی جان کو، ابا جی کر دیتے ہیں ابا جی کو، اس طرح کی وہ چیز ہے. لیکن بنیادی طور پر یہی ہے. اس لیے کہ فرض کریے یہاں پر آپ اس سے پہلے زیر ہو کتاب، ہم نے کہنا ہو اس کی کتاب، تو کتاب ہی ہوا پڑھ کے دیکھیں یعنی خاصی آپ کو دقت آئے گی، ایک دم آپ کو گھوم کے نیچے سے اوپر چھلانگ لگانی پڑے گی. تو عرب کی مزاج کے یہ خلاف ہے. ٹھیک ہے. حافظ احمد یار صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ عرباں دے پٹھے کمزور ہیں، وہ جمپ نہیں لے سکتے. تو جمپ نہیں عرب برداشت کرتا، فلوئنٹ لینگویج. تو یہ ہو گئی ہمارے ضمائر. حالت رفع میں جو ضمیر ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں ضمیر متصل. حالت رفع میں فصل کہتے ہیں نا فاصلے کو، جدائی. تو منفصل اٹیچڈ، ضمیر منفصل ڈیٹیچڈ ضمیر. اور حالت نصب اور جر میں ضمیر متصل. یعنی اٹیچڈ. حالت رفع میں ہو گیا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحن. اور ضمیر متصل ہوگی اٹیچڈ ہو، اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہم، اٹیچڈ ہا، اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہننا، اٹیچڈ کا، اٹیچڈ کما، اٹیچڈ کم، اٹیچڈ کی، اٹیچڈ کما، اٹیچڈ کننا، اٹیچڈ یا ساکن اور اٹیچڈ نا. یعنی آپ اسی طرح یاد کریں تو انشاءاللہ پھر آپ کے یہ سب کانشیس میں چلی جائے گی یہ چیز کہ نصب اور جر کی ضمیر جو ہے وہ اٹیچڈ ہوتی ہے، وہ پورا لفظ کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پڑھا آپ نے پہلے بھی ہوا ہے لیکن شاید اتنا ایمفیسس نہیں ہوگا. تو میں اپنے یعنی اس تجربے کی بنیاد پر کہ اس میں انسان جو ہے وہ چکراتا ہے، غلطی کھاتا ہے، تو آپ پہلے ہی دن میں اس کے لیے الفاظ ہی بدل دیں. اردو میں کہنا ہے تو متصل اور منفصل، خاص طور پر یہ جو نصب و جر کی ہیں ان کے ساتھ متصل ضرور کہیں. متصل ہو، متصل ہما، متصل ہم، متصل ہا، متصل ہما، متصل ہننا، متصل کا، متصل کما، متصل کم، متصل کی، متصل کما، متصل کننا، متصل یا ساکن اور متصل نا. تو یعنی ہمارے ضمائر کے چارٹ. اس پورے چارٹ میں مرکب اضافی بنانا ہے اس طرح کہ کتاب ان سب کا مضاف بنے. تو کیا ہوگا؟ یوں آئے گا. دیکھیے کتاب بغیر الف لام اور تنوین کے مضاف پورا ہو گیا. اب اس کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر دینا ہے ہو کو. کتاب ہو، پھر کتاب جو میں نے کہا نا کہ ملٹیپل آپ اس کی فوٹو کاپیاں کروا لیں اور پھر ان میں اپنے پین سے لکھ کے پریکٹس کریں. انشاءاللہ عربی کہیں نہیں جائے گی آپ کی. یعنی پین سے لکھ کے کتاب ہو، کتاب ہما، کتاب ہم، کتاب بھی ہا، کتاب ہا، کتاب ہما، کتاب ہننا، کتابوں کا، کتابوں کو ماں، کتابوں کم، کتابی کی، کتاب بکما، کتاب کم، کتابی، کتابنا. یعنی وہ جو مضاف کی رفع کی حالت ہے اس کو نہیں بدل دینا. غلطی سے ہو گیا تھا نا، مجھے اس کو کنٹرول رکھنا ہے کہ اس کو تو کوئی اثر کرنے والی چیز آئے گی تو وہ بدلے گی اپنی حالت. اچھا پھر تیسرا چارٹ بنائیں، وہ کیا ہو؟ اس کو بھی بدلیں. انا کتابہ، انا کتابہما، انا کتابہم، انا کتابہا، انا کتابہما. اب کیا ہے؟ انا افیکٹ کر رہا ہے کتاب کو اور کتاب افیکٹ کر رہی ہے اپنے مضاف الیہ کو. یعنی بالکل یہ کمپیوٹرائز طریقے سے چلتا ہے معاملہ کہ یہ عامل ہے
اور تھرو آؤٹ جہاں جہاں اس عامل کا اثر آئے گا تو وہ بدل جائے گا. مثلا یہ جو وضو کا مسئلہ ہے نا سورہ مائدہ میں، وہ کیسے آیا ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. اب ماشاءاللہ آپ آیت سمجھنے کے آپ قابل ہو گئے ہیں. پوری آیت لکھتا ہوں. اب غسل آپ کو آتا ہے اردو زبان میں، نہانا، دھونا. فَاغْسِلُوا، دھو. کس کو دھو؟ اپنے چہروں کو. وجوہکم، وجوہکم. دیکھیے وجوہکم، فغسلوا کا یہ مفعول ہے. کس کو دھو؟ اپنے چہروں کا. وجوہن تھا نا سورہ قیامہ میں، وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ یومئذ باسرہ. تو نارمل کیا ہے؟ وجوہن. اب مضاف ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ وجوہ، تنوین اڑی. اور اس کا مفعول ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہا کی زبر آ گئی. وجوہکم وایدیکم. ایدی یہ جمع مکسر ہے یدن کا. یدن کے معنی ہاتھ، اور ایدی اس کی جمع ہو گئی، جمع مکسر. تو اب کیونکہ یہ مفعول ہے لہذا اس کی بھی نصب آ گئی، یائی دیا، اور پھر اٹیچ ضمیر آ گئی کم دوبارہ. پس دھو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو الی المرافق. وامسحوا، وامسحوا اور مسح کرو. وامسحوا برؤوسکم. اب دیکھیے یہ فعل تھا، اس نے اپنے مفعولوں کو کیا کیا؟ نصب دی. وجوہ اس کا مفعول ہے اور ایدیہ اس کا مفعول ہے، اور وامسحوا بھی با کے ساتھ آ گیا ہے، یہ بھی مفعول ہی اسی کا. مسح کرو کس کو کرو؟ اب چونکہ بیچ میں با آ گیا، با اسٹرانگر ایلیمنٹ ہے، عامل ہے، ٹھیک ہے جی. لہذا اس نے کیا کیا؟ رؤوسکم کر دیا. اس کے بعد ہے اہل سنت کی جو قرات ہے اس میں کیا ہے؟ وارجلکم. سنت کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ پاؤں کا دھونا ثابت ہے اور اسی کی تلقین ثابت ہوتی ہے. لہذا اہل سنت اس کے مطابق پڑھتے ہیں. جو نارمل قرات ہے قرآن مجید کی وہ کیا ہے؟ وارجلکم. جی وارجلکم. اب چونکہ یہ ارجلا کی نسب آ گئی، اس نے ثابت کیا کہ یہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. شیعہ حضرات جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم کرتے ہیں، لہذا پاؤں کا بھی مسح ہوتا ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ ہے اصل میں اعراب کی امپورٹنس، کہ اعراب آپ کو بتاتا چلا جائے گا، ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا چلا جائے گا کہ یہ اس کے ساتھ متعلق ہے یا اس کے ساتھ متعلق ہے. فغسلوا کے جو مفعول ہوں گے وہ نصب میں آئیں گے، اور وامسحوا کے جو ہوں گے وہ با کی وجہ سے وہ جر میں آئیں گے. تو پس دھو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک. وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا. وارجلکم، اگر ارجلکم ہوگا پھر یہ اس کا بھی مسح ہوگا، پاؤں کا بھی. لیکن سنت سے کیا ثابت ہے؟ یہ قرآن مجید نے تو آ کر کنفرم کیا، لیکن جو ہی نماز کا حکم آیا تھا مکی زندگی ہی میں تو وضو تو اس کے ساتھ ہی آ گیا تھا. یعنی سنت سے وضو پہلے جاری ہوا تھا، قرآن مجید میں تو صرف کنفرمیشن آئی ہے. تو جو نوٹ کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ فغسلوا یہ فعل ہے، اس کا مفعول حالت نصب میں، اور وہ مفعول کے جو واسطہ ہے حالت رفع یعنی حرف جر آ رہا ہے وہ جر میں جا رہا ہے. اور اب جتنے بھی اس کے ساتھ متعلق ہوں گے وہ سب حالت جر میں ہوں گے، جو بتائیں گے کہ یہ سے 15 اگر وہ سارے جر کی حالت میں تو سب اس میں وامسحوا کے تحت آئیں گے. کلیئر جی؟ تو ایکسرسائز آپ نے کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے کرنا ہے کتاب کو اس کا بنانا ہے مضاف، نارمل حالت میں، رفع کی حالت میں. کتابہ، کتابہما،
کتابہم کتابہا کتابہما کتابہن. اچھا اس کو لکھ کے نہیں کریں گے تو رجسٹر نہیں ہوگا آپ کے ذہنوں میں. یعنی آپ سمجھیں گے کہ سمجھ آ گیا, سارے لائیں گے تو میں بھی سمجھوں گا کہ واقعی سمجھ میں آ گیا, لیکن سمجھ میں آئے گا لیکن سمجھ میں بیٹھے گا نہیں. سمجھ میں بیٹھے گا کب؟ کہ آپ تقریباً 10-15 چارٹ جو ہے اپنے ہاتھ سے نکال دیں. کتابن قلمن, ٹھیک ہے جی, راسن یدن, یہ سارے لے کے آپ ان سب کی یہ بنائیں. تو کتابہ کتابہما کتابہم کتابہا کتابہما کتابہن کتابک کتابکما کتابکم کتابکی کتابکما کتابکن کتابی اور کتابنا. پھر اس کے بعد انا کتابہ انا کتابہما انا کتابہم انا کتابہا انا کتابہما کتابہما انا کتابہن انا کتابک انا کتابکما انا کتابکم انا کتابکی انا کتابکما انا کتابکن انا کتابی انا کتابنا. اب یہاں دیکھیے میں نے یہ جو زیر بتائی تھی نا کہ اس میں پہلے زیر آنی ضروری ہے, تو یہاں پر وہ غالب آئی اس نے تقاضا کیا کہ پہلے زیر لاؤ, تو وہ زبر اڑ گئی اور زیر یہاں پر آ گئے. اس کو یاد رکھنا ہے. اچھا اب ایک اور سوچیں, آپ نے کہنا ہے کتاب میں. اب کیا تیسری پاسبلٹی آ گئی نا, اس کتاب فی نے کتاب کو حرف جر میں کیا, تو انا کتابہ انا کتابہما تھا نا, اب کیا ہوگا فی کتابہ فی کتابہما. اب یہ با کے ساتھ نوٹ کیجئے گا, اب یہ بدلے گا ساتھ ساتھ, اس کی حرکت بدلے گی, اس لیے کہ کتابہ جو ہے وہ الٹ ہے, یعنی سیمیٹریکل حرکات ہونی چاہیے, آپ سموتھلی چل سکے. تو کتابہ اور کتابہ یہاں پر ہوئی تھا, لیکن کتابی کے ساتھ کیا ہو جائے گا, ہی ہو جائے گا. فی کتابہ فی کتابہما فی کتابہم فی کتابہا فی کتابہما فی کتابہن, اور پھر باقی وہی رہیں گے. انا کتابہ کا فی کتابی کا فی کتابکما فی کتابکم, یہ کتابی کی ماں نہیں ہوگا, یہ کما ہی رہے گا. فی کتابی ما کتابی کی فی کتابی کی ماں فی کتابی کننا, اور فی کتابی اور فی کتابنا. تو یہ 3 چارٹ تو آپ کو یہ ہو گئے, یعنی پہلے سمپل رفع کی حالت میں, پھر آپ نے مضاف کو نصب میں کیا انا لگا کر, اور پھر آپ نے حرف جار لگا کر آپ نے اس کو جر میں کیا. اچھا پھر اب یہ جو پریکٹس ہے, یعنی نصب و جر کی آپ کو 6 دیے ہوئے ہیں نا, تو اب 6 کی کر سکتے ہیں, ٹائم نکالیں تو نصب کی بھی 6 کریں, انا کے بعد انا کر لیں, پھر لیتا کتابکما لیتا کتابہ لاکنہ کتابہ, یہ ساری آپ پریکٹس کر سکتے ہیں, جتنی پریکٹس کریں گے اتنا فائدہ ہوگا. اچھا اسی طرح ایک فی کے ساتھ کیا ہے تو پھر حرف جار بدل کے کریں, ٹھیک ہے نا. من کتابے کا من کتابی ہی من کتابہما من کتابہن ہم من کتابی من کتابہا من کتابہما من کتابہن من کتابے کا تمہاری کتاب سے, من کتابکما من کتابکم من کتابکی من کتابکما من کتابکما من کتابی کننا من کتابی من کتابنا. یعنی وہ جتنے آپ کو وہ کامن استعمال ہونے والے بتائے تھے, جہاں جہاں استعمال ہوتا ہے تو آپ کر کے, یعنی 2 چھٹیاں ہیں, اگر آپ ہمت کریں تو بھر دیں پیجز کے پیجز, یعنی 6 آپ نے ایک پر پورے چارٹ بنا کر اس کی فوٹو کاپی کرائی, تو آپ کو اگر آپ نے 10 کاپیاں کرائی ہیں تو آپ کے پاس کتنے آ گئے, 60 آ گئے نا. 4 کرائی ہیں تو 40 آ گئے, تو بس وہ 40 کے 40 50 کے 50 جتنے بھی ہیں ان کو آپ بھر دیں. تو آپ گارنٹی لے لیں مجھ سے کہ انشاءاللہ جب آپ منڈے کو آئیں گے تو آپ کے پاؤں زمین پر لگے ہوئے ہوں گے, انشاءاللہ ہوا میں نہیں ہوں گے. قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي.